بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹورک ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم مولانا جلال الدین رومی اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے مابین روحانی وابستگی بیان کریں گے۔ تاریخ اسلام میں چند شخصیات ایسی ہیں جنہیں نہ صرف مشرق و مغرب بلکہ دنیا کے دیگر تمام حصوں میں بھی نہایت عقیدت سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک مولانا جلال الدین رومی ہیں، جن کی وفات کو 750 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ان کے عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی مولوی سلسلہ طریقت کے بانی ہیں۔ ان کا صوفیانہ کلام لاکھوں دلوں کو روحانی تازگی بخشتا ہے۔ آپ 1207 عیسوی میں موجودہ افغانستان کے صوبے بلخ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد بہاؤالدین اور دادا حسین بلخی اپنے زمانے کے علم و عرفان کے خورشید تصور کیے جاتے تھے۔ ان کے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ سلاطین وقت اس قدر ان کی عزت کیا کرتے تھے کہ سلطان محمد خارزم شاہ نے اپنی بیٹی کو حسین بلخی کی عقد میں دے دیا تھا۔ جب چنگیز خان کے منگول لشکر کی ولادت ترکستان و خراسان کی طرف آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے بلخ کو چھوڑ کر مغرب کی طرف ہجرت کی۔ اس زمانے میں مولانا جلال الدین کی عمر 12 یا 13 برس تھی۔ مولانا بہاؤالدین کے ساتھ ان کے اقارب و خاندان کے علاوہ 600 مرید اور بلخ کے باشندے بھی شامل تھے۔ وہاں سے نکل کر مولانا بہاؤالدین کا کارواں نیشا پور پہنچا۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد بغداد و دمشق کی طرف سفر کیا۔ اس دوران مولانا کا اپنے والد کے ساتھ حج کا سفر کرنے کی بھی روایت کی جاتی ہے۔ حج کے بعد مکہ سے عراق پہنچے۔ بغداد میں مقیم مولانا بہاؤالدین سلجوقی سلطان علاؤ الدین کیقوباد کی دعوت پر کونیا تشریف لے گئے اور وہیں وفات پائی۔ کونیا اس زمانے میں سلجوقی سلطنت کا دارالحکومت اور علوم و فنون کا مرکز تھا۔ وہاں رائج زبان فارسی تھی۔ بعض تواریخ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سلطان علاؤ الدین کیقوباد بھی فارسی اور ترکی میں شعر کہتا تھا۔ والد کی وفات کے بعد مولانا جلال الدین ان کے جانشین ہوئے۔ ان کا حلقہ درد بہت وسیع تھا۔ اس بعد کے زمانوں میں حضرت شمس تبریز سے ملاقات کے بعد ان میں تصوف و روحانیت کا رنگ غالب آ گیا اور یوں مولانا جلال الدین مولانا روم بن گئے۔ سلجوقی سلطان سمیت پورا شہر ان کا عقیدت مند ہو گیا۔ چونکہ مولانا اس کے بعد تمام اور کونیا میں مقیم رہے اور ارطغرل غازی بھی اکثر و بیشتر کونیا آتا تھا، اس لیے ارطغرل کا مولانا رومی سے ملاقات کرنا اور ان کی روحانی رہنمائی سے مستفید ہونا تواریخ میں درج ہے۔ منجم باشی کے مطابق ارطغرل غازی ہر مرتبہ کونیا جاتے وقت مولانا جلال الدین رومی کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کی دعائے خیر طلب کرتا۔ ایک سفر میں اپنے بیٹے عثمان غازی کو بھی کونیا لا کر مولانا رومی کے حضور میں لے گیا اور ان سے عثمان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اس وقت عثمان غازی کی عمر 12 سے 15 برس کے درمیان تھی۔ اس وقت سلجوقی سلطان نے مولانا رومی کے ہوتے ہوئے کسی اور شخص کو اپنا روحانی رہنما بنا لیا تھا اور اسے سلطنت میں اہم مقام پر فائز کر چکا تھا۔ مولانا رومی نے ارطغرل کے بیٹے عثمان میں سعادت کے آثار پا کر کہا، اگر بادشاہ نے اپنے لیے کوئی غیر روحانی والد ڈھونڈ لیا ہے تو ہمیں بھی اپنے لیے ایک فرزند ملت دیا ہے۔ پھر عثمان کا ہاتھ تھام کر اس کے حق میں دعا فرمائی اور اس کے ہاتھوں میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھے جانے کی خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، اگر اس کی اولاد میری اولاد کی موت رہے گی اور ان کی سلطنت بھی باقی رہے گی۔ مولانا نے ان الفاظ سے سلجوقی سلطان کی وفات کے بعد عثمان کی نسل سے عظیم سلاطین کے پیدا ہونے اور ان کی قائم کردہ سلطنت کے کئی صدیوں تک باقی رہنے کی بشارت دی۔ ترک مورخ قادر مسروغلی مرحوم نے 2 مختلف تاریخی حوالوں سے اپنی کتاب عثمانی تاریخ میں ایک مختلف روایت درج کی ہے۔ اس کے مطابق سلاجقہ روم کے سلطان نے اپنے پیر و مرشد کے طور پر ایک شخص کی بیعت کی اور اسے اپنا روحانی والد قرار دیا۔ اس کے بعد ایک ضیافت ترتیب دی گئی جس میں سلطنت کے تمام حصوں کے اوچ بیگی امراء اور کونیا کے اشراف و روحانی شخصیات کو دعوت دی گئی۔ ارطغرل غازی بھی اوچ بیگ کی حیثیت سے اس مجلس میں شریک ہوا۔ مولانا جلال الدین رومی بھی وہاں موجود تھے۔ سلطان کے اس عمل پر مولانا برہم ہوئے اور مجلس ترک کر کے محل سے باہر چلے گئے۔ محل سے نکلتے وقت ارطغرل غازی کے ساتھ آنے والے اس کے کم سن بیٹے عثمان پر ان کی نظر پڑی۔ عثمان بھی اس معتبر شخصیت کو عطا دے کر احترام کی نیت سے راستے سے ہٹ کر دیوار کے قریب کھڑا ہو گیا۔ عثمان غازی کی اس مؤدبانہ حرکت کو دیکھتے ہوئے مولانا رومی کی توجہ اس پر مرکوز ہوئی اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ عثمان نے جواب دیا، میں اوچ بیگی ارطغرل کا بیٹا عثمان ہوں۔ عثمان کے رویے سے مولانا بہت خوش ہوئے اور فرمایا، سلطان نے اپنے لیے ایک شیخ تلاش کر لیا ہے اور میں تمہارا شیخ بننا چاہتا ہوں۔ عثمان غازی نے اپنا سلطان سے ملاقات کے لیے آنے کا بتایا، جس پر مولانا رومی نے فرمایا، وہ ابھی مصروف ہے، تمہیں اپنے دربار میں ملاقات کے لیے قبول نہیں کرے گا، تم میرے ساتھ آؤ۔ عثمان مولانا کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ مولانا جلال الدین رومی عثمان کو اپنی خانقاہ پر لے گئے۔ وہاں اس کے سر پر لمبی ٹوپی رکھی اور اسے چوگا پہنایا۔ خانقاہ میں موجود تمام مریدوں کو ذکر شروع کرنے کا کہا۔ حسب معمول تمام مرید ہلال کی شکل میں بیٹھ گئے اور ان کے سامنے مولانا رومی عثمان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر عثمان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹے سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ کہنے کے بعد مولانا روحانی عالم میں کھو گئے اور کافی دیر تک یہ کیفیت جاری رہی۔ عثمان غازی اس دوران ہاتھ میں موجود تسبیح پر سورہ فاتحہ کا ورد کرتا رہا اور کچھ وقت بعد کیفیت سے نکلنے پر عثمان کی طرف دیکھا اور پوچھا، بیٹا کیا تم نے سورہ فاتحہ پڑھی؟ عثمان نے جواب دیا، جی حضرت۔ پھر پوچھا، کتنی مرتبہ پڑھی؟
عثمان غازی نے تسبیح گنی اور کہا میں نے 18 مرتبہ پڑھی۔ مولانا نے فرمایا بیٹے اب 18 بار میں پڑھتا ہوں۔ مولانا رومی نے ورد مکمل کرنے کے بعد آمین کہا اور وہاں موجود تمام مریدوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہا۔ اس کے بعد مولانا نے عثمان سے مخاطب ہو کر فرمایا سلطنت اسلامیہ آل سلجوق سے لے لی گئی ہے، میں اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں، مبارک ہو عثمان، تمہاری نسل سے 36 عادل بادشاہ آئیں گے۔ عثمان غازی اس وقت 15 برس کی عمر میں تھا۔ یوں مولانا رومی نے عثمان غازی کے ہاتھوں امت مسلمہ کو ایک نئی امید اور تابد اس کی نسل کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کا کام لیے جانے کا مژدہ سنایا۔ مولانا رومی نے 1273 میں وفات پائی اور کونیا ترکی میں دفن ہوئے۔ آپ کے بڑے بیٹے اور جانشین بہاؤالدین سلطان نے بھی عثمان غازی سے خاص مناسبت رکھی۔ سلطنت کی ابتدا سے انحلال تک عثمانی سلاطین کے لیے ان کا مزار اہمیت کا حامل رہا اور انہوں نے اپنی محبت اور عقیدت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ عثمانی سلاطین سفر اور مہمات کے لیے جاتے وقت کونیا میں قیام کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حرمت سے عثمانی لشکر کو فتح سے سرفراز فرمائے۔ مثنوی، مولوی، مانوی، فیہ مافیہ اور دیوان شمس تبریز آپ کی معروف کتب ہیں۔ آپ دنیا بھر میں اپنی لازوال تصنیف مثنوی کی بدولت جانے جاتے ہیں۔ مولانا رومی کی 800ویں جشن پیدائش پر ترکی کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارے برائے تعلیم، ثقافت و سائنس یونیسکو نے 2007 کو بین الاقوامی سال رومی قرار دیا اور اس موقع پر یونیسکو نے تمغہ بھی جاری کیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی پہلی ویڈیو۔ امید ہے ہماری اتنا سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح تاریخی معلومات اور ترکش ڈرامہ سیریز اور ترکش تاریخ کے ریلیٹڈ آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ اللہ حافظ۔